بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قرآن مجید میں یہ دعا ہے اور اللہ جل شانہ نے اس دعا سے پہلے کفار کی ایک دعا نقل کی جو حجوری اور نامکمل اور غلط ہے کہ انہوں نے دنیا تو مانگی آخرت نہیں مانگی، اور اللہ سکھا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں اللہ سے ہی مانگو. اور یہ ایسی عالی شان دعا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف یہ دعائی مانگے نا تو اس کی دنیا اور آخرت کی ساری دفعوں کو کفایت کر جائے گی اور اس میں ساری اس کی چیزیں آ جائیں گی. ویسے تو دعا مانگنا سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور عبادت کا مغز ہے، اور اللہ پاک دعاؤں پہ دیتے ہیں اور دعا سے عاجزی کا ساری ہوتی ہے، اور دعاؤں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عاجز، مسکین، محتاج سمجھتا ہے تو اس لیے اللہ سے مانگ رہا ہے. تو ایک دفعہ ایک اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا، ہندوستان کا نہ بلکہ دنیا کے بڑے صغیر کا بادشاہ تھا. دنیا میں بہت بڑی حکومت تھی. ایک شخص آیا کسی تقاضے کے لیے، مدد کے لیے، تو دیکھا کہ بادشاہ وقت مسلح پہ بیٹھے دعا مانگ رہے. جب دعا کر لی، چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا تو اس نے کہا جی آپ کس سے مانگ رہے تھے یہ ہاتھ ایسے کر کے؟ اس نے پوچھا کہ بادشاہ، اس کے ذہن میں تھا بادشاہ بھی چھوٹا نہیں ہے، پورے بڑے صغیر کا بادشاہ ہے، اس سے بڑا اس وقت دنیا میں کسی کی بادشاہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے مانگوں. تو اٹھ کھڑا ہوا، کہا کیا بات ہے، اٹھ کیوں گئے؟ اس نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. تو کہا آئے کیوں تھے؟ اس نے کہا تجھ سے مانگنے آیا، تو بادشاہ ہو کہ اللہ سے مانگتا ہے اور میں اس اللہ سے نہیں مانگ سکتا. یہ کہہ کے واپس لوٹ گئے. تو یہ دعا طواف کے دوران بھی پڑھی جاتی ہے. اس دعا کی فضیلت، اس کی مقبولیت اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت اتنی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب رکن یمانی سے آدمی نکلتا ہے تو یہ دعا مانگی جاتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا یہ جو ہے نا حصہ، کہ یہ دعاؤں کی قبولیت میں بڑا اہم ہے. بیت اللہ میں مختلف مقام ہیں، ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، اور یہ سب ہے. امام جب آئیں گے امام مہدی، تو امام مہدی جو بیعت لیں گے نا 313 حضرات ہوں گے جس مرد ہوتے ہوں گے نا، تو ان جو بیعت لیں گے نا اس حصے میں بیعت لیں گے، رکن یمانی سے اس کے درمیان یہ جو حصہ ہے تو اس حصے میں لیں گے، اور اس حصے میں دعائیں قبول زیادہ قبول ہوتی ہیں. دعائیں تو ہر جگہ ہی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ جگہ مقربین کی جگہ. اس اعتبار سے یہاں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس دعا پہ تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے. اللہ سے ہم صرف دنیا کو نہیں مانگ رہے، حسین دنیا مانگ رہے، پیاری دنیا مانگ رہے، اچھی دنیا مانگ رہے، اعلیٰ دنیا مانگ رہے، اور اس کے ساتھ آخرت کو بھی ایسا مانگتے ہیں. حسین کس کو کہتے ہیں؟ حسین یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مرد ہے یا عورت ہے، اس کا رنگ، اس کے نقش و نگار، اس کا قد کاٹ، اس کی آواز، اس کے بال، اس کے ناک، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کے دانت، اس کے کان، اس کا وجود، ہر چیز معتدل ہو اور خوبصورت ہو، اسے حسین کہا ہے.
کوئی بہت خوبصورت اور ناک بہت لمبا ہو تو دیکھنے والا ایک دفعہ کافی سند ہے، لیکن ایک دفعہ آدمی کو خیال آتا ہے کہ رنگ اتنا خوبصورت ہے، قد کاٹ اتنا لمبا، کان بہت بہت بڑے ہیں، یا آنکھیں بہت چھوٹی ہیں، یا ہونٹ، تو یہ اللہ کی، ہم اس پہ اعتراض نہیں، لیکن حسین کی میں تعریف کرتا ہوں کہ ہر چیز اعتدال میں خوبصورت ہو، اور اصل حسین تو اندر کا کہ اس کا باطن بھی حسین ہو، اس کا ظاہر بھی حسین ہو، اس کا باطن بھی حسین ہو، اس کا کردار بھی حسین ہو، اس کی سیرت بھی حسین ہو۔ اللہ معافی خلق کی توصیف کلی، اللہ دعا ہے نا شیشہ دیکھنے کی، یہ اللہ جیسا میرا ظاہر خوبصورت بنایا میرا باطن بھی خوبصورت بنا دے۔ تو خوبصورتی جو ہے نا اس چیز کا نام ہے وجود کے اعتبار سے کہ وہ ساری چیزیں اچھی، خوبصورت اور اچھی ہوں، کسی ایک کی کمی بیشی میں خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے۔ کوئی بہت ہی خوبصورت ہے اور آواز اس کی ایسی بدی ہے کہ آدمی آواز سن کے ذرا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی آواز ہے، اور عادات ایسی ہیں گدوں والی یا لڑاکے کتوں کی طرح جو آج کل ایک مزاج بنا ہے، اور یہ بھی خوبصورتی میں نہیں آتا۔ خوبصورتی اصل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی ہر چیز اعلیٰ درجے کی خوبصورت ہو، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کی نیت، اس کے عمل، اس کی ہر چیز میں خوبصورتی ہو۔ یہ خوبصورت انسان ہے، انبیاء سب سے زیادہ خوبصورت، رسول اللہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا بتائیے، تو نے فرمایا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ پڑھا۔ فرمائیے رسول اللہ کا اخلاق تھا۔ ہم حدیث سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کچھ سمجھتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ بھئی ایک آسان سی بات ہے، سن لیں، جب بھی کوئی حدیث کوئی عمل سنا کرے نا تو دیکھا کریں میرے اندر پایا جاتا ہے، اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر کوئی عذاب کی بات، غلط بات پائی جاتی ہے تو دیکھیں میرے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اسی وقت استغفار کر کے اللہ سے رجوع، اور نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں قیامت کی نشانیاں دیکھتا ہوں تو قیامت کی نشانیوں میں جو حدیث ہیں جس میں 37 ہیں، وہ سب سے بڑی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی بڑی حدیث ہیں جوڑ فتن کی، کہ پورا باب ہے اس پہ، محدثین نے باب باندھے ہیں اور کافی ہیں، اور بلکہ اب تو کتابیں اس پہ علیحدہ علیحدہ آپ جو حدیثوں کی۔ تو الحمدللہ جب بھی اسے پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، تو یہ دیکھتا ہوں کہ میں بھی کوئی قیامت کی نشانیوں میں نشانی تو نہیں ہوں، ان میں کوئی بات میرے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی۔ میں بڑے مزے لے کے قیامت کی نشانیاں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور میں بھی اس نشانیوں میں کوئی شامل تو نہیں، میرے اندر تو نہیں وہ پائی جاتی۔ اگر ہے تو پھر اصلاح، میں بھی تو انہیں میں شامل ہوں جس کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قرار دیا ہے۔ تو حسین دنیا یہ ہے کہ آدمی کی ہر چیز حسین ہو، اس کے دوست بھی حسین ہو، حسین سے کردار والی ہو، اس کا گھر کا ماحول بھی حسین ہو۔ آپ چمن میں جائیں، ہر پھول کی ایک مہک ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے یہاں چمبیلی بھی ہے، گلاب بھی ہے، موتیا بھی ہے، نرگس بھی ہے، رات کی رانی بھی ہے، اور کچھ پھولوں کی خوشبو تو اتنی نہیں، لیکن ان کی صورت ترتیب اتنی خوبصورت ہے کہ آدمی مہک جاتا ہے۔ عجیب سا ہے، رات کی رانی نظر نہ آنے کے باوجود کدھر ادھر لگی ہو، اپنی خوشبو کو سب پہ غالب کر دیتی۔ تو یہ کردار بھی اس مومن کا ایسا ہونا چاہیے، وہ چھپا ہو یا ظاہر ہو، اس کی نورانیت، اس کے اعمال، اس کا حسن نرالا ہو، انوکھا ہو، 1,00,000 آدمیوں میں ہو، مرد ہے یا عورت، جدا نظر آئے، پتہ چلے یہ کسی کے غلام۔ اتنا بڑا مجمع ہو یا چھوٹا ہو، پہچان ہی کوئی نہ ہو، تو کیا ہے غلام؟ غلامی تو یہ ہے 1,00,000 کے مجمع میں بھی انگلی اٹھے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، نظر آ جائے اس کی عادات، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کی حیا، اس کا کلام، اس کی محبت، اس کی دشمنی، اس کا لین، اس کا دین، یہ نظر آ جائے کہ رسول اللہ کی خوشبو پائی جائے، اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پایا جاتا ہے۔ تو حسین یہ ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں، اس کا ماحول بھی نیک لوگوں کو، اللہ احیینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہ نیک مسلمانوں کے ساتھ زندہ رکھ، مسلمانوں کے ساتھ فوت کرنا،
اور اللہ مسلمانوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ میدان محشر میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جو دنیا میں جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس سے بیٹھتے ہیں میدان محشر میں انہی کے ساتھ جمع کیے۔ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ عرض کیا کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میدان محشر ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ رشتے ہیں، بھائی، باپ، ماں، بیوی، بچے، دوست، سب ٹوٹ جائے گا رشتہ۔ تم تغل یوم ایھا المجرمون، آواز لگے گی مجرم آج علیحدہ ہو جائے گا، اس سے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اللہ والا تعلق، اللہ کی نسبت والا تعلق نہیں ٹوٹے گا، نہ وہ فرشتہ موت کا توڑ سکتا ہے، نہ قیامت کا زلزلہ سب توڑے گا، اس کو توڑے گا، نہ میدان محشر کی وہ سختیوں سے توڑے گا۔ اس کی نسبت اللہ سے، اور جس کی نسبت اللہ سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ قائم رہتا ہے، بڑھ جاتا ہے، برکت ہوتی ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کی دنیا حسین ہے تو ان کی آخرت بھی حسین اسی اعتبار سے ہوگی کہ انہی ہی لوگوں کے ساتھ ہوتے، تو یہ دونوں چیزیں انہیں وہاں نصیب ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ لوگ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو جنت میں جا کے بڑا مزہ آئے گا، جہنم سے نجات ہو گئی، عزت ہو گئی، تو وہ جنت میں جا کے ڈھونڈنا شروع کریں گے اپنے استادوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنی اولادوں کو۔ ان کے مرنے کے بعد جو اولادیں نہیں ہوئی تھی انہیں بھی دیکھیں گے، ان سے بھی ملیں گے، اپنے آباء و اجداد جو نہیں دیکھے تھے ان سے ملیں گے، استادوں سے ملیں گے، سب سے بڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، انبیاء کی، اہل بیت، صحابہ کی۔ تو وہ ایک ذوق شوق ہوگا جنت کا ملنے کا نا، کیا مزہ ہوگا۔ چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، چلو ابو صدیق کے پاس چلتے ہیں، کیا مزہ ہوگا، عجیب بات ہوگی۔ بچے یہاں چلو جی اپنے دادا ابو کے پاس جاتے ہیں، اچھا ان سے اوپر چلتے ہیں، چلو اپنی اولادوں میں چلتے ہیں۔ اسی طرح دوستوں محلے والا فلانا بندہ تھا جس نے کسی کو دین کی سکھایا تھا، محنت کی تھی، یا دنیا میں اس کی مالی مدد کی تھی، معاونت کی تھی، تربیت، ان کو بھی ڈھونڈیں گے تو ملتے جائیں گے، خوش ہوں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، مہک آئے گی۔ وہ جو کسی کا مہمان ہوگا وہ اللہ ہی کا مہمان ہے، اتنا اس کا اعزاز و اکرام ہوگا، تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اس کے باوجود کچھ لوگوں کو جب نہیں پائیں گے تو اللہ سے پوچھیں گے، اللہ فلانے شخص کو نہیں دیکھ رہے، تو کہا جائے گا چلو دیکھ لو۔ جب وہ دیکھیں گے تو وہ دوزخ میں انہیں دیکھیں گے، جب انہیں دوزخ دیکھیں گے تو یہ پریشان ہو جائیں گے، ہم تو جنت میں اور یہ جہنم میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے انہیں سکھایا تھا، محنت کی تھی، وہ بھی جہنم میں، اپنے کسی غلطی، گناہ، کسی پادش میں وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، بار الہ ہم تو جنت میں آ گئے، مزے لے رہے ہیں، یہ جہنم میں اللہ ہماری سفارش قبول کر لینا ان کے حق میں۔ اللہ نے ہم پہ محنت بھی کی تھی، ان کے احسانات بھی ہم پہ ہیں، اللہ کیا بن گیا ان کے ساتھ۔ کچھ ایسے ہوں گے خامد ہے تو بیوی جہنم، بیوی خامد جہنم، ماں باپ جہنم میں، اولاد جہنم میں، استاد جہنم میں، وہ تو معاملہ اپنا اپنا ہے نا، کوئی تو اللہ معاف کر دے گا، کچھ کی سفارش میں جانے محشر، اس کے باوجود لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ فرمائیں گے آپ کی بات سنیں گے، سفارش قبول ہوگی، فرشتوں کو بھیجا جائے گا، رضوان فرشتہ ہے جنت کا دروگا اور مالک ہے جہنم کا دروگا، جو انچارج ہے نا، اس کے پاس جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ تو یہ بندے تو جہنم میں جل کے ایندھن بن کے پتہ بھی نہیں چل سکے گا کون کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ وہ آگ جو پہلے ہی جھٹکے میں چمڑی اور اس کے بعد ہڈی کے اندر گودے کو جلا دے گی، پھر زندہ، پھر جلا دے گی، پھر زندہ، پھر جلا دے گی۔ اللہ کو اپنے عذابوں سے بچا۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جو ہے نا ایک مثال ہے، مگر اس آگ کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ وہ پھینک دی جائے زمین میں ایک ذرہ تو زمین کو جلا کر راکھ کر دے، اس میں انسان کی کیا اوقات ہے، کیا اوقات ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو نیٹ پہ بھی شخص دیکھ لیجیے گا، یہ زمین میں ہم نیچے کچھ جائے نہ کچھ فاصلہ ہے، اسی لیے تو پراپت نہیں کر سکتے زمین،
پھر آگ شروع ہوتی ہے. تو میں نے جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں نا، میں نے ان سے پوچھا کہ آگ وہ کیسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی اس آگ کی تپش، اس کی قوت کی دہشت اتنی ہے کہ اس کے قریب تو بہت دور کی بات ہے، اس کی حدود سے جانے سے پہلے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، جا ہی نہیں سکتا اس آگ تک. وہ ایسی خطرناک ہے کہ اگر پتھر ڈالو تو پتھر ختم ہو جاتا ہے، رہتا ہی نہیں، پتھر بھی نہیں رہتا، وہ ختم کر دیتی ہے. اس میں انسان کی کیا اوقات. اور یہ تو چھوٹی سی آگ ہے، اور دنیا کی آگ ہے. اللہ کے غضب اللہ جنی من النار. صبح فجر کے بعد، مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھے تو اللہ پناہ دیں گے. تو وہ فرشتے مالک جو ہے وہ ان کو لے کے جائیں گے، اور پھر ان کو جب نکالا جانے لگا ہوگا تو وہاں کفار کہیں گے کہ اے لوگوں، تمہاری کی سفارش کسی نبی نے کی ہے، کسی رسول نے کی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، کسی نبی رسول نے. یہ نہیں کہ ان کی اللہ نہ کرے ان کی شان، لیکن ایک واسطے کی بات. کہیں گے کنہوں نے کی؟ ان کا دنیا میں جن کا ہمارے ساتھ اللہ کا تعلق تھا نا، آج ہمیں دیکھا ہے کہ ہم جنتی جہنم میں انہوں نے اللہ سے سفارش کی ہے اس دوستی کی بنیاد پہ جو دین کی نسبت سے دنیا کی دوستی تھی. اللہ نے ان کی لاج رکھی، ان کی دعا قبول ہوئی ہمارے حق میں، ہمیں نکالا گیا. اس وقت کافر کے لیے کاش ہم نے دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ تعلق شجر سے وابستہ امید بہار تک، جو ٹہنی خزاں میں بھی لگی رہتی ہے، ٹوٹتی نہیں، اس سے ایک دن بہار آ ہی جاتی ہے. پتے بھی آتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، رنگین بھی ہوتی ہے. اور جو سبز بھی ہو اس پہ پھل بھی لگائے اور درخت سے ٹوٹ جائے تو وہ نیچے جا کے ختم ہو کے مٹی سے مٹی بن جاتی ہے، اس کا نشان بھی نہیں جاتا. اس کے پھل بھی گھر پھل جاتے ہیں، اس کے پتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کا نشان بھی ختم ہو مٹی میں مٹی بن جاتی ہے. اللہ اکبر. تو دنیا کا حسن یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ آخرت کا حسن اسے ہے جس کے دنیا کا حسن ہوتا ہے، جس نے دنیا میں نیک ماحول کے ساتھ. دیکھیں ایک آدمی اللہ نہ کرے شراب خانے میں چلا جائے، وہ اگر نہ بھی پیے تو وہاں کے حالات، وہاں کی بدبو، وہاں کے لوگوں کے طرز و عمل، ان کی بکواسات، ان کی حالت، ان کے ننگے وجود یا گناہوں کو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ شراب نہیں پی اس نے، چلو جس کی اتنی مقدم ہے یا سینس کام کر جائے، لیکن اس سے تو نہیں بچا. ایک آدمی ایسی مجلس میں گیا جہاں ناچ گانے ڈھول مکہ ہے، وہ کہتا جی میں نہیں سنتا. وہ نہ سننا، تو بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، سب بکواس میں تو شامل ہے. اور حدیث ہے کہ جو جس گروہ کو بڑھاتا ہے اس میں شامل کیا جائے گا. محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ میں شامل نہیں دیکھ رہا ہے اور دور سے دیکھنے والے کو یہ نظر آتا ہے کہ تو یہ اس کی نگاہ میں جیسے شامل ہے، ایسے ہی وہ ان کے ساتھ شامل ہے. پہلے کسی کا جلوس ہو جائے یا یہ تیل مہندیاں شادیوں میں یہ سالگرہ کیک کاٹے جاتے ہیں اور اس طرح کی فضول بکواسات، پارٹیاں ایسی مخلوط قسم کی پارٹیاں کی جاتی ہیں جس میں پردے کا اہتمام نہیں. خیر جی کزن، پھر جب رنگ لگ جاتے ہیں تو پھر دائیاں مار مار کے روتے ہیں یا بھاگ جاتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں نہ دین ہے، نہ اخلاق ہے، نہ انسانیت ہے، نہ یہ ہماری ضرورت ہے، بلکہ یہ تباہی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ دنیا آخرت کی ذلت ہے، دنیا آخرت کی ذلت ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی حسین ہو، آپ کی آخرت بھی حسین ہو، اپنی دنیا کو حسین بنا لو، اللہ آخرت حسین بنا لو. آپ دیکھیں لوگ موت سے کتنا ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے لوگوں کو موت سے. میں ایک دفعہ ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک بندہ بولا مودی صاحب موت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی آپ. مجلس ایسی تھی کہ وہاں بات کس طرح کی کرنی. وہ بندہ موت کے نام سے ہی گھبرا گیا جب موت کی بات چھوڑ. کیوں گھبرا گیا؟ کہ آبادی جگہ سے بربادی میں کوئی نہیں جانتا تھا. جنگل میں تو کوئی نہیں جانتا جہاں شیر چیتے اژدہا ہوں گے، نہیں جانا چاہتا. جب کسی نے اپنی قبر نہیں بنائی، آخرت نہیں بنائی، تو اسے تو موت تباہی کا ہے. دیکھیں 2 قسم کو پولیس لینے آتی ہے، 2 بندوں کو. جب چور کو لینے آتی ہے تو وہ دیکھ کے خوفزدہ ہو کے چھپتا پھرتا ہے، اسے پکڑ کے لے کے اٹھا کے لے کے باندھ کے لے کے جاتا ہے.
لیکن ایک آدمی کو عہدہ مل گیا، وزیر ہو گیا، مشیر ہو گیا، یا کوئی عہدہ مل گیا، جب اس کی آتا ہے تو پہلے ہی کھڑا ہو کے تیار ہو جاتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے دیکھو مجھے لے کے جا رہے، اور ان کے ساتھ کس لذت مزے زیادہ، خدا کی قسم موت ایسے ہی ہے۔ جب اللہ کے ناراضگی سے موت آئے تو چھپتی پھرتی ہے، فرشتے گھسیٹ مار مار کے نکالتے ہیں۔ اور جس کی زندگی اچھی گزری، ملک موت آتے ہیں، السلام علیکم، مسافیہ کرتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا، مزہ آ جاتا ہے ملک موت کو بھی۔ فرشتے اتنے خوشگوار لباس خوشبوؤں کے ساتھ ادب سے محبت سے آتے ہیں کہ آدمی کا جی کرتا ہے میں ان کے ساتھ ابھی چلا جاؤں، اور وہ آتے ہیں، سلام کرتا ہے، ملک موت کہتا ہے میرے اللہ نے تیرے پاس بھیجا، کہا تھا میرے بندے میری بندی سے پوچھنا کہ وہ جیسا چاہتے ہیں، جس ترتیب میں چاہتے ہیں، اس حال میں چاہتے ہیں، اس حال میں ان کی روح نکالنا۔ اور پھر ملک موت فرشتوں کو کہتا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور بعض ہوئے تو ایسی عجیب ہوتی ہیں اللہ کے تعلق میں، وہ ملک موت سے بھی تیز ہوتے ہیں، یار تو بھی ادھر ہے ہم جا رہے ہیں، یہ تعلق ہے۔ تو یہ کیوں ہے اس نے دنیا میں اللہ کا تعلق؟ میدان محشر میں ایک آواز لگائی جائے، اب یہ حساب کتاب بھی نہیں شروع ہوگا، ایک آواز لگی، وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جن کا اللہ کے لیے تعلق؟ تو لوگ کھڑے ہوں گے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، مجمع اتنا زیادہ تو اس مجمع کے اعتبار سے تو تھوڑے ہی بنتے ہیں، ویسے تو تھوڑے نہیں ہوں گے، ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن مجمع بہت زیادہ ہے نا۔ تو کھڑے ہوں گے، کہا جائے گا تمہارا حساب کتاب نہیں، تمہاری محبتیں، تمہاری زندگیاں اللہ کے لیے تھی، جنت میں اکٹھے ہی تھی۔ ایک حدیث آتی ہے، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندیوں کے اعمال میں سب سے زیادہ پسند اور قبول وہ عمل ہے جو اللہ کی نسبت سے کیا جائے۔ الحب للہ، الحب للہ۔ تو یہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری رشتے داریاں ہیں نا بہنوں بھائیوں کی، ہم اس کے لیے جانے دے دیتے ہیں، اسی طرح اور عزیز و اقارب ہوتے ہیں آدمی کے، اسی طرح ہی مرد ہے تو اس کے سسرال ہوتے ہیں، آج کل تو سسرال اپنے گھر والوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے رشتے ناطے اس طرح لڑکی کے خامد کے ہوتے ہیں، تو سارے رشتے ناطے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں ان کی خوشیوں کا، ان کے غم کا، ان کی امداد کا، ان کی ترتیب کا، لیکن اللہ والے تعلق کی ہمارے ہاں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، بھی تو اس کی قدر کوئی نہیں، نہ قدر ہے، نہ حیثیت ہے، نہ اہتمام ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ تسبیح ہوتی ہے نا، تو تسبیح کے اندر ایک ڈور ہوتی ہے، دھاگا ہوتا ہے جو اس نے جوڑا ہوتا ہے، اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے نا تو تسبیح ٹوٹ کے دانے دانے ہو جاتی ہے۔ یہ جو تسبیح کا دھاگا ہے نا، یہ اللہ کی نسبت سمجھ جائے کہ اس نسبت سے اللہ نے تسبیح میں جوڑا ہے۔ جس دن وہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹے، آپ پڑھ بھی نہیں سکتے اس پہ، پڑھنے کے قابل نہیں۔ جس دن اللہ کا تعلق یہ نسبت ٹوٹے تو نیک بھی بدکار بن جاتا ہے، وہ بھی ماحول چھوڑ کے ان گدگیوں میں چلا جاتا ہے، اسے تلاش کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ ایک فکر کی بات ہے، ہمارے بڑے بڑے تعلق ہے، میں نے دیکھا ہے شادیاں آنے والی ہوتی ہیں تو ایک مہینے پہلے فکر لگ جاتی ہے، کون سے کپڑے سلانے ہیں، کون سی جیولری ہے۔ میں نے ایک پوچھا سنیارے سے، تو کہتا جی اکثر لوگ شادیوں سے پہلے سونا سستا تھا تو لے لیتے تھے، اب سیٹ چینج کراتے ہیں کپڑوں کے کلرز کے مطابق، تو یہ کراتے رہتے ہیں، اہتمام ہے، جوڑے سننے، شوز لینے ہیں، کیا کیا کرنے ہیں، 7 دن کا فنکشن ہے، 10 تو جوڑے ہونے چاہیے۔ مقصد ہے یہ تو غریبوں کا حال ہے، امیروں کو پتہ نہیں کیا حالات ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح جی پوچھا جاتا ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے، دین کا تعلق ہے، جمعہ آتا تو پتہ کوئی، رمضان آیا تو گزر گیا، لیلۃ القدر گزر گئی، 10 دن آئے، ذی الحجہ کیوں گزر کے چلے گئے، کوئی فکر نہیں، ذکر کی مجالس ہیں، کوئی اہتمام نہیں، کر لیا ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہتمام نہیں رہا، اس کی فکر نہیں۔ بھئی کوئی کھانا کر دے تو ہفتہ پہلے ہی فکر رہ جاتی ہے اس نے کھانا کیا مس تھا، اور بعض لوگ تو ماشاء اللہ رات کا کھانا ہوتا ہے تو دن کا بھی نہیں کھاتے کہ یار رات پر مزہ آئے گا، نہیں تو ناشتہ بھی نہیں کرتے، اور بعض تو اپنے ساتھ بھی ساتھ لے آتے ہیں، شاپنگ بیگ لا جاتے ہیں، ساتھ بھی لے کے آ جاتے ہیں۔
یہ ہماری دنیا کی ترتیب کا حال ہے. اسی طرح ہی حال احوال پوچھتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں کتنا تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کے انتظام کرتے ہیں، ڈاکٹر کا، پیسے کا. دینی اعتبار سے تعلق ہی ختم ہو گیا ہے. ابھی تو لنگڑا لولا ٹوٹا پھوٹا نہ ہونے کے برابر. پتہ ہی کوئی نہیں کسی کا، کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے. رشتہ داروں میں کوئی مر جائے تو تعلق کبھی ختم نہیں ہوتے. میں نے دیکھا ہے، چاہے وہ تم جماعت ہے، چاہے ہماری جماعت میں ہے یا دوسرے دینداروں میں، بیچارہ مر جائے تو اس کے بچوں کا کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، رہتے کہاں، اس کی بیوہ کہاں ہے، اس کے بچے کہاں ہے، کدھر ہے. اللہ جنہیں اللہ توفیق دے کہ وہ ڈھونڈتے ہوں. کوئی 1%، 1000 میں ایک، 100 کی ایک نہیں، 1000 میں کوئی ایک ہوتا جو یہ کرتا ہے، جسے فکر ہوتا ہے یار اس نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری تھی. اگر آج ہم یہ کر رہے ہیں تو اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو یہ ہمیں جنت سے آوازیں لگائیں گے. یہ لگائیں گے جنہیں دنیا میں بھی کسی دیندار کا نہیں پتا، جن کے ساتھ زندگیاں 20 سال گزرے ہوتے ہیں، 30 سال گزرے ہوتے ہیں. وہ مر گیا بھی ہو تو بعد میں پتا چلتا ہے وہ مر گیا. اچھا چل یار فاتحہ کر لیں. یہ آدمی کو جہنم میں اللہ نہ کرے چلا تو یہ جنت سے آپ یہ لے کے جائیں گے جن کی یہ حال ہے دنیا میں، جن کے تعلق دنیا اعتبار سے ایسے ہیں. کوئی فنکشن مس نہیں ہونا چاہیے، کوئی رواج نہیں جانا چاہیے، کوئی ترتیب نہیں خراب ہونی چاہیے. دین کا حلیہ خراب ہوتا ہے تو ہونے دو. معذرت کے ساتھ یہ ہماری ایک حالت ہے، ہمیں اپنی حالت بدلنا. آپ یقین مانیں مجھے تو کسی سے نہ گلہ ہے نہ شکوہ ہے کہ میں نے کسی سے زندگی میں امید نہیں رکھی. میں سکول میں پڑھتا تھا، 9ویں میں تھا، میرے والد صاحب باہر چلے گئے. پھر اللہ گواہ ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی والد سے نہیں کہا کہ مجھے گھڑی لا دو یا مجھے کوئی چیز چاہیے. کبھی بھی 9ویں کا بچہ تو ایسے بہت کچھ ہے. میرے بھائی باہر تھے، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا. میری اپنی شادی تھی تو میں نے صاف انکار کیا. میری جو اوقات، میری جو حیثیت، جو میری ترتیب ہے، میں اس سے باہر نہیں جاؤں. کوئی بارات لے کے نہیں جاؤں گا. میری بہنوں کو میں ساتھ نکاح پہ نہیں لے کے گیا، تو بارات ہی جایا کرتی تھی. والدہ تھی، والد تھی، میری پھوپھی چلی گئی، ساتھی تھی، تو نکاح مسجد میں آ گیا. 500 روپے میرا حق مہر تھا. اس سے ہفتے بعد میرے کزن کی شادی تھی، اس کا 50,000 تھا. اور یہ وہ زمانہ ہے جب سونا میرا 800-900 پہ تولا ہو. ہم نے لوگوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، امید ہی نہیں لگائی، ماں باپ سے بھی کبھی نہیں لگائی. بچے ہونے والے ہوتے تھے ظاہری اعتبار میں شک وہ باہر تھے، میں تو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا. 2 رکعت میں بھی پڑھ لیتا، وہ بھی پڑھ لیتا. 6 بچے ہوئے، سارے گھر میں ہوئے. اور الحمدللہ 2 رمضان میں روزے کی حالت میں تھی اور اکثر 100% وضو. اور اللہ نے جو دائی دی تھی وہ بھی بافضو تھا. بچوں کی شادیوں کے مسائل آئے، لوگوں کے لیے سردردیاں ہوتی. ہم نے 2 نفل پڑھ کے روز مانگتے تھے. اللہ نے ایسا کر دیا پتہ نہیں چلا. میں باہر نکل رہا تھا تو میرے ساتھ میرے بھائی تھے، تو مجھے ساتھ پڑا، کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا بچے کا نکاح ہے. اچھا. صبح میرے ساتھ ایک صاحب ذکر کر کے گئے، مغرب میں ہمارا ذکر تھا تو نکاح تھا بچے کا. میں نے کس کا نکاح ہے؟ میں کہا بشتے کا. کہتا صبح تو آپ نے نہیں پتا ہے. میں نے کہا کچھ بس ہو گئی ہے بات، کبھی نکاح ہے. لوگوں کے 2 سال تک تو تیاریوں میں نہیں ختم ہوتے اور پھر بھی خوشیاں نہیں ہوتی. لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں. مجھے تو کسی سے گلا شکوا کوئی پڑے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا، یہ ناراض ہو گیا، یہ ناراضگی ہمارے کام آئے گی کہ ہم نے اللہ کے لیے لوگ ہم سے ناراض. یہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں سنا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا تو جینا مرنا ہی لوگ بن گئے ہیں، رواج بن گئے ہیں، رشتہ داریاں بن گئی ہیں. اور یہ سب جھوٹ ہے، وفاد ہے. ذرا سی کسی کی پوچھل پہ پاؤں رکھو، کسی کے مفاد کے خلاف کرو، دیکھتا ہوں وہ رشتہ داری ختم کر دے گا. اب تو یہ حال ہے کہ برات میں بندے مخصوص ہوتے جانے ہیں، کسی ایک کو نہیں بلایا تو ناراضگی کر دیتا ہے، بھائی میری تو عزت نہیں رہی. ہم تو شکر کرتے ہیں ہمیں کوئی نہ بلائے، تو وہ بلائے بھی نہیں جا سکتے. اب تو ایسے میری گزارش ہے اپنی زندگیوں کی میز کو دیکھیں بیٹھ کے. آج رات دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں کھڑی ہوں. ابھی یہی رات میری آخری ہے، میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں.
کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا بنے گا میرے ساتھ. خاوند دوسری شادی کر لے گا، بیوی بھی دوسری شادی کر لے گی، مکان ہو گیا، حصے بٹ گئے، نام نہیں ہے. کپڑے جو ہے کہتے ہیں جی موت مرے والے کے کپڑے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں یا لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں. 4-6 مہینے آنسو بہائے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا لگتے ہیں، یاد بھی کوئی نہیں آتا. کوئی ہوتے ہیں کہ جنہیں یاد ہوتا ہے، وہ تھوڑے ہوتے ہیں. دی اینڈ یہ ہمارا اختتام ہے. لیکن جن کی زندگی اللہ کی نسبت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ انہیں موت ایک نام کی موت آتی ہے لیکن ان کی موت بھی زندگی ہوتی ہے. خوشیاں ان کے قدموں پہ آ جاتی ہیں. اللہ کی رحمتوں سے منور. اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے. اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. اللہ ہم سب پہ رحم